آج 14 اگست شاید یہ دن وہ دن ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ قائد اعظم کی انتھک محنتوں اور کروڑوں قربانیوں سے بنا پاکستان جس میں ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں آج کل انتہائی نازک صورتحال کا شکار ہے۔ قائد اعظم نے ایک بکھرے ہوئے شیرازے کو ایک منظم، آزاد اور خود مختار قوم بنا دیا۔ وہی قوم جس کے لیے علامہ اقبال نے سوز و گداز اور حسرت کے ساتھ کہا تھا، وہی قوم کشتہ تدبیر غیر، کاریں اور تہذیب خود تعبیر غیر۔ قائد اعظم نے بہت سی تقریریں کی، بہت سے بیانات بھی دیے اور بہت سے خطبے بھی ارشاد فرمائے، جو کہ ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ پاکستان بننے کے راستے میں بہت سے روڑے اٹکائے گئے، لیکن اسے بالآخر بننا ہی تھا اور یہ بن کر رہا۔ قائد اعظم نے فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی جگہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں پر ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ خود پاکستان قوم نے اسے مقدس سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد سے لے کر آج تک اپنی تاریخ کے ہر اہم موڑ پر جہاں بے مثال قربانیاں دی گئیں، وہیں ان قربانیاں کبھی لا علمی اور کبھی بے حسی کی چادر ڈال کر خود کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ شہید بانی پاکستان، شہیدان پاکستان روز حشر اسے آسانی سے معاف نہ کر پائیں۔ اگر سوچیں کہ شاید قدرت ہمیں پھر ایک بار موقع دے اور ہم ایک بار پھر اسے ضائع نہ کر دیں۔ شاید پاکستان کی تاریخ واقعات سے بھری پڑی ہے۔ 1947 کو جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو لوگ آزادی کو لے کر بہت ہی خوش تھے۔ دوسری طرف برصغیر دو حصوں میں بٹنے والا تھا۔ امیجن کریں کہ یہ وہی وقت ہے، رات کے 9 بج رہے تھے اور بجلی کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ بارش ہو رہی تھی۔ برصغیر کے آخری وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو 15 اگست کے دن بھارت کو اور پاکستان کو آزاد کرنا تھا، لیکن اس نے برصغیر کے رہنماؤں کو 13 اگست کو ہی بلایا اور اسی دن ہمیں آزادی ملی۔ پاکستان کے ریڈیو اسٹیشن پر رات 11:30 بجے تک یہ اعلان کرتے رہے کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے، جبکہ یہ پوری قوم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام سننے کو بے قرار تھی۔ گلی اور محلوں میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، ساتھ ہی قتل عام جاری تھا۔ پھر آخرکار 11:50 پر جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے، یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے، آپ کو پاکستان مبارک۔ سب کے دل کھل اٹھے، سب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اب پاکستان آزاد ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک ایک دوسرے کو مارنے کا سلسلہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ ہر طرف آتش زدگی تھی، ہر طرف گھرام برپا تھا۔ مسلمانوں کے گھروں کو نظر آتش کر دیا اور ٹرینوں پر گروہ کے گروہ مسلمان شہید کر دیے گئے۔ بچے بوڑھے سب ہی قتل کیے جا رہے تھے۔ کتنے مائیں، باپ، بہن، بھائی بچھڑ گئے تھے۔ اس سانے میں بہت کچھ 13 اگست کی رات کو ہوا۔ یہ ایک رات آزادی کے 75 سالوں پر بھاری ہے، جس کا قرض قوم کا کوئی فرد ادا نہیں کر سکتا۔ مسلمان تو سوئے ہوئے تھے ایک غلام ملک میں، اور جب اٹھے تو وہ آزاد ملک تھا جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، اور وہ ملک تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اس آزاد ملک کی خاطر ہمارے مسلمان رہنما آخری سانس تک لڑتے رہے۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن، ہمارا یہ ملک کبھی ابھر پائے گا؟ شاید اس کا حق ادا ہو سکے گا؟ ہم سے کیوں اتنے پیچھے رہ گئے ہیں؟ اس کی ترقی میں آزادی تو ایک خوبصورت تحفہ ہے جس کی ہم نے قدر نہیں کی۔ کیا کچھ نہیں کیا ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی نے؟ کیا وہ ملک ہم بنا پائیں گے؟